إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللہ کا نام بلند کرو، کہو اللہ اکبر کبیرہ، زور کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے، اس لیے سب ہی آئے ہو. طالب بن کے بیٹھو، دامن پھیلا کے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عرج النبی علی السماء بلغ العلا بکمالہ مثل الحبیب اذا اتی کشف الدجی بجمالہ. عاجز اللسان من الثنا حسنت جمیع خصالہ. صلی علیہ الہنا صلوا علیہ وآلہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سلموا یا قوم بل صلوا علی صدر الامین مصطفیٰ ما جاء الا رحمتا للعالمین. تر ہوئی باران سے سوکھی زمین جانے آئے رحمت للعالمین. الحمدللہ الذی بجلالہ احیا الانام ودینہ بمحمد. سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین محمد. بشیر نذیر ہاشمی مکرم عطوف رؤوف من یسمی باحمد. درود شریف. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جئت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول هل من رجل یاخذ منی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن ویعلم من یعمل بهن. فقلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمسا فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لك تکن اغنى الناس واحسن الى جارك تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تکن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت ستا لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وختم بي الأنبياء. عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الفجر فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا يقودكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. اللہ کا نام بلند کرو، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. تم اللہ کے نام کو بلند کرو، خدا تمہارا شان بلند کرے گا. نعرہ تکبیر. فرمایا والا ذکر اللہ اکبر. اللہ کا نام لینا بہت بڑی چیز ہے. فاذکرونی اذکرکم. تم میرا نام فرش پر لو، میں تمہارا نام عرش پر لوں گا. کہو اللہ 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 اللہ. بے وسیلوں کا وسیلہ اللہ، تمام کائنات کا مالک اللہ، خالق کل اللہ، رازق کل بھی اللہ، نگران بھی وہی ہے. اللہ نے فرما دیا خدا نے تمہیں آنکھیں دی ہیں. نوح علیہ السلام نے بھی کہا آواز فرمایا الم ترو. خدا نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تم دیکھتے نہیں، تم کہو ہم دیکھ رہے ہیں. الم ترو اوپر کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. خدا کے شان کو تم دیکھتے نہیں. آنکھیں خدا نے تمہیں دیکھی ہیں، دی ہیں دیکھنے کے لیے. تم دیکھ لو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ 7 طبق کا آسمان کیسے بنائے. سب کہو سبحان اللہ. تم تو زمین پر بیٹھے ہوئے ہو. یہ رجب کا مہینہ گزرا معراج کا. ایک ہی رات میں پروردگار نے شان والے نبی کو کہیں کا کہیں پہنچا دیا. سب کہو سبحان اللہ. کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. سمجھانے کے لیے بات وجعل القمر فیہن نورا. زمین کے آسمانوں کے اندر خدا نے چاند کو نور بنایا. سب کہو سبحان اللہ. چاند کو نور کہا اور فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. یہ قرآن مجید کو خدا نے نور مبین کہا. سب کہو سبحان اللہ. کیونکہ چاند کی روشنائی رات کو ہوتی ہے، دن کو نہیں ہوتی. مگر قرآن مجید کی روشنائی جس کو نور مبین کہا، نہ دن کو جاتی ہے نہ رات کو کم ہوتی ہے. نعرہ تکبیر. اور فرمایا وجعل الشمس سراجا. سورج کو خدا نے سراج کہا. شان والے نبی کو کہا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. شان والے نبی کو سراج منیر کہا، سورج کو سراج کہا. سورج کی روشنائی دن کو ہوتی ہے، رات کو نہیں ہوتی. شان والے نبی کی نبوت کی روشنائی نہ دن کو کم ہوتی ہے نہ رات کو کم ہوتی ہے. نعرہ تکبیر. رسالت زندہ باد. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. وقت نہیں رہا، تم انتظار میں ہو.
جو عرب سے آیا، مکی امام الحرمین، ان کی استقبال بھی تم نے کی، ان کی تقریر بھی ہوگی، اور پھر جمعہ کل وہ ٹھل حمزے پڑھائیں گے، اتوار کی رات سنا ہے، وہاں رحیم یار میں پھر ان کی تقریر ہوگی۔ ان کے ساتھ تعلق تمہیں کیا پتہ ہے؟ ان کے والد ماجد مولانا خیر محمد صاحب کہو رحمت اللہ علیہ، نام بھی ان کا خیر تھا، خدا نے ان کو خیر کے ساتھ مکے مدینے پہنچا دیا۔ ان کا تعلق ہمارے ساتھ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے بڑوں کو دیکھا شاید کم ہوگا، وہ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، اس لیے میرا بھی ان کے ساتھ تعلق تھا۔ نعرہ تکبیر، قطب الاقطاب حضرت دین پوری زندہ باد۔ نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ شکر ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے لے کر جہاں جہاں دینی مدرسے ہیں سبھی احناف کے ہیں، حنفی ہیں اور حنفی رہیں گے۔ داستان بڑی لمبی ہو گئی، میرا رخ مکے اور مدینے کو چلا گیا۔ قرآن مجید مجھ سے سنتے ہو، قرآن مجید پڑھنے کا مزہ بیت اللہ کے سامنے آتا ہے، حدیث مصطفیٰ کا بیان کرنا گنبد خضرا کے سامنے مزہ آتا ہے، اور لاکھوں گنبد ایک طرف شان والے نبی کے گنبد کا شان ایک طرف۔ میں بھی ابھی تھکا ہوا بیمار بھی تھا، میں نے کہا کیسے دعا کروں، مگر میں نے جبہ پہن لیا سبز رنگ کا، جو سبز رنگ کا جبہ پہنا تو گنبد خضرا کا سبز رنگ یاد آ گیا۔ میں نے کئی دفعہ کہا 20 سال کے بعد ہمیں لے گئے، گزشتہ سال جمعہ کا دن تھا، ہوائی جہاز سے ہم اترے سلہٹ، جہاں حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہاں 12 سال ہی گزارے، اور ہر رمضان شریف وہاں ختم بھی پڑھتے تھے قرآن مجید کا، اور اعتکاف بھی بیٹھتے تھے۔ خدا کی شان، وہاں ہم گئے، ہم نے کہا 20 سال گزر گئے، یہ بنگلہ دیش اب کون ہوگا، مگر جب ہوائی جہاز سے اترے 300 کے قریب بسیں تھیں بھری ہوئیں، ہر ایک کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، جمعیت علماء اسلام کا نعرے لگا رہے تھے۔ تم بھی کہو جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام زندہ باد، جمعیت علماء اسلام زندہ باد۔ سن لو بات، میں نے کئی دفعہ کہا بحمداللہ جمعیت علماء اسلام انقلاب کے بعد بھی وہ کام کیا کہ اگر بیان کروں تو تمہارا کلیجہ ہی پھٹ جائے گا۔ حضرت انقلاب کے بعد حضرت لاہوری سب کہو رحمت اللہ علیہ، میری تقریر عیدگاہ میں ہوئی تھی، رمضان شریف کا مہینہ تھا، ہمیں اطلاع ملی کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ہم ادھر سے گئے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، میرے ساتھ شیر علی شاہ بھی تھا کوڑے کھٹک کا، جو مدینہ منورہ رہا، اب کراچی میں آیا ہوا ہے نیو ٹاؤن کے مدرسے میں، وہ میرے ہاں ترجمہ پڑھتا تھا، وہ بھی میرے ساتھ چلا۔ مغرب کا وقت تھا، ہم افطار بھی کر رہے تھے، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو دفن بھی کر رہے تھے، اوپر بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اے لاہور کے رہنے والوں، تمہیں اس کا پتہ نہیں تھا، قرآن اور حدیث کی بارش برساتا رہا، اب قرآن اور حدیث کی بارش برسانے والا ہی جا رہا ہے اپنے خدا کے ہاں۔ بارش ہو رہی تھی، رات کو ہم چلے آئے، کیونکہ ادھر بھی ختم ہونا تھا جمعہ کو ترجمے کا، وہ شیر علی شاہ بھی ساتھ آیا، تو میری تقریر ہوئی عیدگاہ میں، پھر ہوش کسی کو نہیں تھا۔ اس نے پھر وہ تقریر ساری نوٹ کی، مرتب کی، اور رسالہ بنا کے شائع کیا ہزاروں کی تعداد میں، اب مدارس کے اندر اکثر موجود ہے۔ نعرہ تکبیر،
اس لیے جمعیت علماء اسلام نے جتنا ہی کام کیا انقلاب کے بعد ہو، اس کی تشریح کے لیے وقت چاہیے۔ میں طلباء کو کہتا ہوں، علماء کو کہتا ہوں، ہؤلاء احبابی فجیعوا بمثلہم۔ اس اجتماع میں علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہمارے ہی دوست ہیں، آئے ہوئے ہیں، فجیعوا بمثلہم۔ بیٹھے رہو بھائی، شور نہ کرو۔ الدین کلہ ادب، دین حقیقت میں ادب کا نام ہے۔ ادب کے ساتھ بیٹھو گے دامن بھر کے جاؤ گے، دامن پھیلا کے بیٹھو۔ آواز آ رہی ہے، دامن نگاہ تنگ گل حسن تو بسیار، گل چین بہار تو ز دامن گلہ دارد۔ ہمارے نگاہوں کے دامن تنگ ہیں، مولا تیرے حسن کے پھول بہت ہیں، گل چین بہار تو ز دامن گلہ دارد۔ تیری بہار کے پھول چننے والے دامن کی شکایت کرتے ہیں، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ دامن پھیلا کے بیٹھو اور ادھر ادھر مت دیکھو، دل کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ دل ایک طرف ہو گئی، دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی کہو اللہ اللہ۔ میں نے ابتدا میں کہہ دیا کہ تمہارا مہمان خصوصی مکی اور مدنی امام الحرمین وہ تشریف لائے ہیں۔ میرا ان کے ساتھ تعلق، ان کے والد ماجد سب کہو رحمت اللہ علیہ، مولانا خیر محمد صاحب کہو رحمت اللہ علیہ، وہ ہجرت کر کے گئے، خدا کی شان ہے، ہجرت کر کے گئے، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں وہاں گیا، میں نے کہا تسلی کرو سب کچھ ملے گا۔ اللہ نے فرما دیا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر کے جاتا ہے، اللہ کے منانے کے لیے، رسول اللہ کے منانے کے لیے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، ٹھہرنے کی جگہ بھی ان کو بہت مل جائے گی، رزق میں بھی فراخی بہت ہوگی۔ اب یہ مکی مدنی بھی بنے، مدینے میں بھی رباط مکی رباط بنی، ادھر بھی رباط بنی، یہ طبیعہ بھی ان کا ہو گیا، چھوٹے بڑے۔ اب خدا نے ان کو جگہ بھی بہت دے دی اور وسان اور فراخی رزق کی بھی۔ تم جیسے بھی سارے ہی ادھر جا کے ویزوں کے لیے پھرتے ہو، سب کہو سبحان اللہ۔ اور جو ہجرت کر کے جاتا ہے، راہ میں موت آ جاتی ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ جو ادھر سے نیت کر کے جاتا ہے اللہ اور اللہ کے منانے کے لیے، راستے میں موت آ جاتی ہے تو ہجرت کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ نعرہ تکبیر۔ میں نے آیت پڑھی تھی اسی کے مطابق، واللہ واسع، یہ کیونکہ مدرسہ ہے، دیکھ رہو صورتہ تدل علی سیرتہ، یہ راستے کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی ابتدائے عشق ہے، ابھی ابتدائے عشق ہے۔ اور دعوت دیتا ہوں تمام اہالیان خانپور کو، بلکہ تمام پاکستان کو، اور ہمارے ہی جتنے بھی ریاست کے ہیں، ان مدارس دینیہ کی حفاظت تمہارا فریضہ ہے۔ میرے نزدیک دینی مدرسے جو ہیں، دینی مدرسے محمدی باغ ہیں، اور مسجدیں جتنی ہیں بہشتی باغ۔ خوش نصیب ہیں جو مسجدیں اور مساجد کی حفاظت کرتے ہیں، بے نصیب ہیں جو مدرسوں مسجدوں کے اندر بھی تفریق کی چکری کی باتیں کرتے ہیں، خدا ان کو بھی ہدایت دے۔ آج ملک کے اندر جینے کا وقت نہیں ہے، اس سے تو موت آ جائے تو بہتر ہے۔ کیوں؟ جہاں جاتا ہوں بے کسے شد دین احمد، ہیچ اورا یار نیس، ہر کسے با کار خود با دین احمد کار نیس۔ ہر ایک اپنے کاروبار میں ہیں، امیر ہو غریب ہو وزیر ہو صدر ہو، کھیل کھیل رہے ہیں۔ میں نے صدر ضیاء کو بھی کہا تھا اور خط بھی لکھا، مدینہ منورہ سے بھی لکھا کہ تمہیں خدا نے یہ عہدہ دیا ہے، مگر یاد رکھو 3 چیزوں کو پورا کرو
تب تو خیر ہے، ورنہ تمہارے بھی پہلوں کی طرح خیر نہیں ہوگی۔ پہلی چیز میں نے کہا یہ قرآن اور حدیث مصطفیٰ، شان والے نبی نے اخیری وصیت فرما تھی، اے مہاجر انصارو میں جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، قرآن مجید اور حدیث۔ میں نے کہا تم دونوں چیزوں کو اپناؤ گے تو تمہاری خیر ہے، ورنہ تمہاری بھی پہلوں کی طرح خیر نہیں ہوگی۔ کئی آئے، بڑے چکر لگائے، قاریوں کو بھی شکار کیا، مولویوں کو بھی شکار کیا، بھٹو جیسا بھی آیا ظالم، آج اس کو بھی پاکستان میں سید الشہداء کہا جا رہا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کی دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میں کیا کہوں، تم تو سب جانتے ہو، اس نے مسجدوں میں جتنی مشائخ علماء اور اللہ کے نیک بندوں کو قتل کرایا اس کا نظیر کوئی نہیں۔ تم تو قریب کے بیٹھنے والے ہو، جامع مسجد دیر نواب والی، احمد پور والی، جمعہ کا دن تھا، قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا اور گولی چلانی شروع کر دیں۔ لوگوں نے ڈر کے قرآن سر پر رکھے، ان ظالموں نے نہ قرآن والوں کو چھوڑا نہ اللہ کے نام لینے والوں کو چھوڑا۔ میں اس وقت تھا منچنا باد، مجھے رات کو سرور خان، خدا اس کو بھی جنت نصیب کرے، بیمار تھا، مگر جمعیت کا کام اس نے بہت ہی دل کے ساتھ ہی کیا۔ راستہ خراب تھا، خدا کی شان، بہاول پور سے جب ہم گزرے راستہ خراب، 2 بجے رات کے پہنچے تو دیکھا مسجد میں لاشیں پڑی ہیں، خون، مسجد کی چٹائیں بھی خون آلودہ، قرآن بھی خون آلودہ۔ لاشوں کو پتہ نہیں کس طرح ہی انہوں نے نکالا اور کہاں لے گئے۔ گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے، منت بیگان کا ہرگز نمین عالم، بلا ہائے کہ شد نازل زدت سے دوست آمد۔ میں آپ کو ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، شان والے نبی نے جو فرما دیا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا، جب تک تم ان کو اپناؤ گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ تم بھی ہاتھ اٹھا کے کہو ہم قرآن اور حدیث کو اپنائیں گے، قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات پاکستان میں، قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات پاکستان میں نہیں آنے دیں گے۔ اخیری وقت میں حضور، وقت ہوتا تو میں بیان کرتا، خوش نصیب تو وہی ہیں۔ دیکھ رہا ہوں مشائخ بھی بہت ہیں، عالم بھی بہت ہیں، قاری بھی بہت ہیں اور حاجی بھی بہت ہیں، اور میری خوشی اسی میں ہوگی جن کو خدا نے حج نصیب کیا ہے وہ کھڑے ہو جائیں، پتہ چلے کہ حاجی بھی ہیں یا سارے ادھر وپاری ہیں۔ اب ڈر کے مارے کھڑے نہیں ہوتے کہ ہم پھنس جائیں گے۔ جانتا ہوں حاجی بھی بہت ہیں، قاری بھی بہت ہیں۔ بھٹو نے قاریوں کو شکار کیا شبینوں کے ساتھ اور مولویوں کو شکار کیا وپار کے ساتھ۔ میں یہی بات کہتا ہوں، شان والے نبی نے جب کہا، اخیر میں مہاجر انصار بیٹھے ہوئے تھے، حضور منبر پر آ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے مہاجر انصارو سن لو میری بات، میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، مگر مسجدی ھذا آخر مساجد الانبیاء، یہ میری مسجد جو ہے مدینہ منورہ میں تمام انبیاء کی مسجدوں سے آخری مسجد ہے۔ وَأَنَا، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، وَأَنَا آخر الانبیاء لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، قیامت تک میرے بعد کوئی قسم کا نبی نہیں آئے گا۔ وَأَنْتُمْ آخر الامم لا امت بعدکم، تم آخری امت ہو، قیامت تک کوئی نئی امت نہیں آئے گی۔ نعرہ تکبیر۔ جب شان والے نبی نے کہا میں آخری نبی ہوں، آج مرزائی شور مچا رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ربوہ کے اندر ابھی ان کی کانفرنس ہو رہی ہے، حکومت نے ان کو اجازت دے دی ہے۔ میں کہتا ہوں محمد کے غلاموں، اگر تمہارے اندر عشق رسول ہے کھڑے ہو کے کہو ہم جب تک زندہ ہیں ربوہ کے اندر ان کو یہ کانفرنس نہیں کرنے دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
ताज व तहफ्फुज़ खत्म नबूवत खत्म नबूवत खत्म नबूवत इंसानियत इंसानियत। खत्म नबूवत वाले अक्सर मेरे शागिर्द हैं। इशारा करूंगा। उन्होंने मुझे दावत दी कि हम तनियोट में जलसा कर रहे हैं खत्म नबूवत का। मैंने कहा इस तरह मैं नहीं जाऊंगा। जाओ, मैं हुक्म देता हूँ। ये मिर्जा ताहिर जिम्मी नहीं है, ये मुहारिब है। मेरा फतवा है, ये मुहारिब है। और मस्जिद अक्सा के नाम पर वो मस्जिद ज़िरार है और जन्नतुल बकी उन्होंने बनाई है। लंदन से बाहर से भी उनके मुरीद आते हैं, 2-2 हज़ार रुपया दे के दफन होती हैं। मैंने कहा चलो जाओ, मेरा फतवा है, वो मुहारिब हैं, वो जिम्मी नहीं है। अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक जिहाद रहेगा। क़ातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वल यजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा। अफगानिस्तान की बात तो बाद में करेंगे, आज़ाद कश्मीर की, पहले घर की बात करो। अपने घर, तुम्हारा घर उजड़ रहा है और मैं कहता हूँ मस्जिद ज़िरार बना, उसको जलाओ। कुरान मजीद में वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा, अल्लाह ने मस्जिद ज़िरार जो उन्होंने बनाई थी, वला यहलिफ़ुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, कसमें उठाते थे हम तो भलाई का इरादा करते हैं। वल्लाहु यशहदु, अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठ बोल रहे हैं मुनाफिक। खुदा निफाक से और मुनाफिकीन के शर से पाकिस्तान को बचाए। पहले मुनाफिकीन ने तख्ता निकाला, अब वही पुराने व्यापारी आ रहे हैं। नाम नहीं लूंगा, कहीं से कोई आ रहा है, कहीं से कोई आ रहा है, कहीं ऊपर से आ रहा है। मैंने इस्लामाबाद में, लाहौर में और आपको पता नहीं मक्के और मदीने में मैंने कहा, सुन लो मेरी बात। एक दफा मैं जा रहा था हज पर, जब कराची पहुंचा उन्होंने कहा लिख दो कि मैंने हज नहीं किया, फिर तो वीज़ा मिलेगा या नहीं। मैंने कहा झूठ बोल के मैं नहीं जाता। उन्होंने कहा फिर काहिरा का रास्ता है। मैंने कहा मैं तो मदीना मुनव्वरा जाना था, इरादा था कि जुमा वहीं पढ़ूंगा काहिरा, मगर मजबूरन काहिरा गए। खुदा की शान, वहाँ जहाज़ ख़राब हो गया, कहने लगे रात को पहुँच जाएगा। मैंने फ़ोन किया कराची वालों को कि तुमने धोखा किया। दूसरा जहाज़ आया, 2 बजे रात के हम पहुँचे। अब ऐलान हो गया कि हज के अय्याम आ गए हैं, अब मदीना मुनव्वरा कोई नहीं जा सकता। अब मैं हैरान हुआ। एक था टैक्सी वाला, उसको मैंने कहा तुम चलो, कहा कि उन्होंने मना कर दिया है। मैंने कहा मैं इसमें आज़म पढ़ता हूँ, तुम चलो इंशाअल्लाह हम निकल जाएंगे। इसमें आज़म पढ़ के मैं बैठा और फूंकता रहा। इधर उधर वो फौजी खड़े हुए देख रहे थे और कहते थे वो तो जा रहा है। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा, वहाँ खुदा की शान क्या देखा, खुमैनी का फोटो लेके मर्द और औरतें हज़ार फिरते हैं मदीना मुनव्वरा के शहर। जिन्होंने मिंबर नबवी देखा, मिंबर नबवी पर वो औरतें सियाह कपड़े पहने हुए खड़े हो के वो नारे लगाती थी। क्या नारा था? अल्लाह अकबर खुमैनी रहबर, अल्लाह हादी खुमैनी महदी। और क्या कहते थे? अल्लाह हादी खुमैनी महदी। आखिर में कहते थे खुमैनी जानशीन खुदास्त। शियों पे लानत बेशुमार, शियों पे लानत बेशुमार, शियों पे लानत बेशुमार, खुमैनी पे लानत बेशुमार। वो लानतों से का हम नहीं बनता कौन है? मैं मौलवियों से तो लानत के नारे लगाने वालों से तंग आ गया हूँ। इधर लानत करते हैं, जब कुछ मिल जाता है फिर सुभान अल्लाह पढ़ते हैं। मनहूम में शनातन दुज़दाने पाकिस्तान रहा। कारियों ने हमें, ये कारी हम्मादुल्लाह भी फिर रहा है, सुभान अल्लाह। मोटा भी बड़ा हो गया है। और मैंने कहा इसको शौक है तो नुसरत भुट्टो के साथ शादी करा लो, मसला ही खत्म हो जाएगा, औरत का मसला खत्म होगा, एक जान आ जाएगा। इसको खड़ा करो, राजी है? मैं तहरीक चलाऊंगा लाहौर में, इसको पहले खड़ा करो, राजी है? ना ना ठीक है ना। हम कहते हैं औरत की विदारत नहीं है,
سنو، عورت کی ودارت نہیں ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہی صورت ہے کہ ایک مرد کو ہم خود لائیں، نصرت بھٹو کے ساتھ شادی ہو جائے، پھر ہم کہیں کہ آؤ وزیر اعظم جو ہے وہ ماتحت رہے گی اور ہمارا جو ہے قاری حماد اللہ یہ اوپر رہے گا۔ بہرحال وقت بہت گزر چکا ہے، میں نے ارادہ کیا تھا آخری بات 3 باتیں ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات، جمعیت علماء اسلام بحمداللہ، سن لو، جمعیت علماء اسلام نے جو کام کیا ہے تمہیں تو پتہ نہیں، بلوچستان میں قادیانیت پھیلائی جا رہی تھی، ظفر اللہ وزیر خارجہ تھا، تم سب کو پتہ ہے۔ گرمی کے ایام میں مرزا بشیر وہاں جاتا، 18 عورتیں لے جاتا، سارا دن عورتیں گشت کرتی، دعوت دیتی کہ آؤ شیخ کی تقریر سنو۔ وہاں آ کے تقریر ہوتی تھی، میں گیا، 22 بروہی مرزائی ہو چکے تھے، کیونکہ وہاں جہالت تھی، پتہ نہیں تھا۔ میں وہاں گیا، علماء کو بلایا، ڈرتے تھے، کہتے تھے اس نے ظفر اللہ وزیر خارجہ نے قادیانیت کا مرکز بنانا چاہتا تھا بلوچستان میں، 80% مرزائی انہوں نے ملازم رکھے تھے، 80% ملازم تھے۔ میں نے شکر ہے 12 نوجوانوں کو سرائے وہاں آ کے اکٹھا کیا، اور میں نے کہا قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھلاؤ گے، شان والے نبی کے سامنے کیا منہ دکھلاؤ گے؟ شان والے نبی کی بے ادبی ہو رہی ہے، تم خوشی منا رہے ہو، یہ مرزائی ادھر جال پھیلا رہے ہیں۔ تو 12 نوجوانوں کو میں نے فتویٰ لکھ دیا، ادھر اب بات کر رہا ہوں۔ شکر ہے وقت کے تقاضے کے مطابق مولانا ابراہیم صاحب سیال کوٹی اہل حدیث بھی موجود تھے رحمت اللہ علیہ، مولانا عبد المجید چودھری وہ بھی اہل حدیث تھے۔ ضرورت کے وقت ہم نے اہل حدیث کو بھی ملا رہے ہیں، ملایا تھا، اب بھی ضرورت آئی۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری اخیر میں ابو الحسنات جیسے کو بھی امیر بنایا، اخیر میں گولڑے شریف گئے، ان کو بھی دعوت دی کہ آؤ ختم نبوت کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ اب اس وقت بھی ہم اعلان کرتے ہیں علماء اور مشائخ خدا کے لیے آپس کی تفریق کو ختم کرو اور مرزائوں کے مقابلے کے لیے ایک ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر۔ آپ کو پتہ ہوگا پھر وہ مرزا بشیر کا رشتہ دار تھا عبدالحق، اس نے فوج لے کے گیا، ان نوجوانوں نے جلسہ رکھ لیا، وہاں ختم نبوت کا وہ جلسہ شروع تھا، اور یہ فوج لے کے گیا۔ ان نوجوانوں نے کار کو گھیر لیا، ایک نوجوان نے چاقو کے ساتھ اس کا پیٹ چاک کیا، وہ مر گیا۔ سویر کو جنازہ لے آئے۔ یہ بلوچستانی غیرت مند ہیں، جب پتہ چل جائے بلوچستانی کھڑے ہو گئے۔ اس وقت نہیں کہتے تھے کافر کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، پھر وہ کافر کو مسلمانوں کے گلستانوں میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ رات کو مرزا بشیر کو گھیر لیا، کافر کو ادھر نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہی مرزا بشیر بھاگا اور بلوچستان قادیانیت سے بچ گیا۔ نعرہ تکبیر۔ اخیر میں مدینہ منورہ سے میں نے خط لکھا، ان نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، تم بھی نعرے لگاتے ہو۔ وہ مولانا شمس الدین شہید رحمت اللہ علیہ 3 سال ادھر پڑھتا رہا مدینہ منورہ سے۔ میں نے خط لکھا کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں ختم نبوت کے لیے آخری قطرہ خون کا بہاؤں گا، تیرے یوب میں، فور سنڈے مین میں بہائی بھی ہیں، مرزائی بھی ہیں، اور قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ تمہیں پتا ہے اس مجاہد نے کیا کیا اللہ کے نام کا؟ انہوں نے وہ شہید ہوئے، مفتی محمود مرحوم اور ہم بہاولپور سے گئے ان کی تعزیت کے لیے۔ جب وہاں گئے تو نوجوان تقریر کر رہے تھے پشتو میں، میں پشتو نہیں سمجھتا تھا، میں نے کہا یہ نوجوان کیا کہتے ہیں؟ وہ نوجوان تھے، کھڑے ہو کے کہا سن لو کہ ہمارے امیر مولانا شمس الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد یہ نہ سمجھو کہ ہم بیٹھ جائیں گے، ہم بھی ختم نبوت کے لیے آخری قطرہ خون کا بہائیں گے۔ خدا کی شان۔ اب نوجوانوں اسی طرح نعرے نہ لگاؤ، نوجوانوں کھڑے ہو کے کہو ہم بھی مولانا شمس الدین شہید کی طرح مرزاؤں کے مقابلے میں آخری قطرہ خون کا بہائیں گے۔ نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ مولانا شمس الدین شہید زندہ باد۔ علماء حق، علماء
دیوبند زندہ باد، جمعیت علماء اسلام زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ پھر کیا بات تھی؟ مجھے اطلاع ملی کہ مولانا شمس الدین شہید کے والد بھی بے ہوش ہیں، والدہ بھی بے ہوش ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس نے شادی کی ہوئی تھی، ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی، بہنیں بھی تھی۔ میں اندر گیا، میں نے کہا اب ان کو کیسے تسلی دوں؟ خدا کی شان، میں نے کہا سادات کرام کے گھرانے والوں، بس اسی پر ختم کروں گا، سادات کرام کے گھرانے والوں، میں تعزیت کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں مبارک دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس شمس الدین کو خدا نے ایک دن میں 3 شہادتیں نصیب کی ہیں۔ دین کے لیے شہید قتل ہوا اور سفر میں قتل ہوا اور ناگہانی موت آئی۔ ان کی والدہ کھڑی ہو کے کہنے لگی، جب سے یہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے خانپور سے آیا تھا، اس نے کہا میں وعدہ کر کے آیا ہوں ختم نبوت کے لیے آخری قطرہ خون کا بہاؤں گا۔ کہنے لگی یہ تو ایک بچہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں 1000 بچے ہوں ختم نبوت کے لیے ہم بھی قربان کریں گے۔ سب عورتیں بھی برابر نہیں، سب جوان بھی برابر نہیں، اس لیے اب یہ فضل الرحمان بھی کہہ رہا ہے جلدی دعا کرو، پتہ نہیں اب سحور ہو جائے کہیں۔ میں نوجوانوں کو پھر کہتا ہوں شمس الدین شہید کی طرح تم بھی کھڑے ہو کے کہو ہم مرزائیوں کے مقابل میں ختم نبوت کے لیے آخری قطرہ خون کا بہانے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ اصحاب کرام کے بارے میں اس میں ایک حدیث پڑھ کے ختم کروں گا۔ شان والے نبی موجود تھے، اصحاب کرام بھی موجود تھے، وہ منظر عجیب تھا۔ حضور نے فرما دیا اے مہاجرین انصار، میں نے زندگی گزاری ہے، تمہیں دنیا میں پوچھتا ہوں دنیا میں تمہیں کون سی چیزیں پسند ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق سب کہو رضی اللہ عنہ۔ وہ کہنے لگے حضرت آپ امام ہیں، پہلے آپ بتلاؤ پھر ہم بھی بتلائیں گے۔ فرمانے لگے حبب الی من دنیاکم ثلاثۃ اشیاء، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، میں تو دنیا کے لیے آیا بھی نہیں، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، طیب خوشبو، والمرأۃ الصالحہ، عورت نیک ہو، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے نماز میں، نمازی 5 وقتی پڑھا کرو، مشکلیں آسان کر دینے والی نماز، جنت میں پہنچانے والی نماز، جہنم سے بچانے والی نماز۔ اب سب کے سب ہی ہاتھ اٹھا کے کہو ہم 5 وقتی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اکثر نوجوان رات کو ناچ دیکھتے ہیں، گانا، ٹیلی ویژن، سوتے ہیں تو صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ سب ہاتھ اٹھا کے کہو ہم نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ذکری بلوچستانیوں کو میں نے کہا آئے ہوئے ہیں پٹھان بھی، ان کو میں نے کہا تم جینے کے قابل نہیں، میرا عقیدہ ہے اور سب کا ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف بھی نہیں، سب کہو کعبہ ہمارا ایک ہے۔ تمہیں پتا ہے کوہ مراد میں کعبہ بنا ہوا ہے اور وہاں 80,000 سے بھی زائد مرد اور عورتیں وہاں منا بنایا، مزدلفہ بنایا ہے اور وہاں حج کرتے ہیں 27 رمضان شریف کو۔ میں نے ایک کو بھیجا، کہا معبد خانہ ہے، بیٹھتے ہیں اللہ اللہ ذکری کرتے ہیں اللہ اللہ۔ میں نے جدے میں بھی بہت کو دیکھا تصویر لے کے پھرتے ہیں اللہ، لیکن خدا کی شان پھر انہوں نے کہا اب انہوں نے قلعہ بنایا ہوا ہے، اس قلعے کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، اس قلعے کے اندر انہوں نے محبت خانہ بنایا ہے۔ جو ذکری پارٹی کے جوان ہوں یا عورتیں وہ اندر جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہ حوری ہیں، سب کچھ جائز ہے۔ کلمہ بدلا ہے، یہ سبحان اللہ، یہ ہر جگہ سبحان اللہ کہتا ہے، اس کو بھی ہوش نہیں ہے۔ الحمدللہ ہی پڑھ لو آگے۔ وہ پھر کیا بات تھی، خدا کی شان۔ اب سن لو، کلمہ بدل دیا، لا الہ الا اللہ محمد جوینی خاتم الانبیاء رسول اللہ۔ اور نماز کو گمراہی سمجھتے ہیں، جس جگہ نماز پڑھتے ہیں اس کو دھوتے ہیں کہ یہ پلید ہو گئی۔ شان والے نبی نے تو فرما دیا وحدوا ربکم، اپنے رب کو ایک مانو، اور فرما دیا صلو خمسکم، 5 وقتی نماز پڑھو۔ جو نماز کا منکر ہو وہ تمہارا خیر خواہ بن سکتا ہے؟ زور کے ساتھ کہو۔ اور خمینی نے کیا کہا،
وقت ہوتا تو کشف اسرار کتاب لکھی، میرے شاگرد تھے وہ فوت ہو گئے ہیں زیدان میں، اکثر جانتے ہوں گے مولانا عبدالعزیز صاحب، سب کہو رحمت اللہ علیہ۔ بہت انہوں نے کام کیا ایران میں، اور 3 طالب اور بھی تھے انہوں نے کام کیا، مگر انہوں نے کشف اسرار کتاب مجھے مدینہ منورہ میں دکھلائی، جس میں لکھا ہوا تھا عائشہ صدیقہ کو نعوذ باللہ ایسی باتیں لکھی جو میں کہہ نہیں سکتا۔ آج تمہارے پاکستان میں عائشہ صدیقہ کو منافقہ کہا جا رہا ہے، ابو بکر کو ظالم کہا جا رہا ہے، عمر بن خطاب کو ظالم کہا جا رہا ہے۔ کیا ان روافض کے ساتھ ہم تعلق رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو روافض جو اصحاب کرام کو گالی دے، شان والے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنت و عمر فی الجنت و عثمان فی الجنت وعلی فی الجنہ وطلحۃ فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید لکل امت امین وامین هذه الامت ابو عبیدۃ بن الجراح لکل امت حواری وحواری الزبیر۔ ہر نبی کے لیے نگران ہوتے ہیں، حفاظت کرنے والے۔ میرا نگران فرمایا نوجوان زبیر ہے، بس اسی پر ختم کرتا ہوں۔ زبیر سب کہو رضی اللہ عنہ۔ اندھیری رات چھائی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اینا زبیر اینا زبیر۔ زبیر سن رہا ہے کہ آج میرا امتحان ہو رہا ہے، آ گیا فرمانے زبیر اندھیرا بھی چھایا ہوا ہے، سردی بھی زور ہے، مگر تمہیں اکیلا بھیجتا ہوں، جاؤ اذهب فجئنی بخبر القوم، دشمنوں کا حال معلوم کر کے مجھے اطلاع دینا، میں تیری انتظار میں رہوں گا۔ زبیر نے یہ نہ کہا اندھیرا ہے سردی ہے، وہ نعرہ لگاتے ہوئے گیا، رحمت کا ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم ادفعن زبیر شدت البرد، مولا نوجوان زبیر سے سردی کی تکلیف کو ہٹا دو۔ کہا فکانما امشی فی حمام، یوں معلوم ہوتا پانی گرم میں جا رہا ہوں۔ خبر لے کے آیا، میں نے دیکھا حضور انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں کہ مجاہد قاری قرآن نوجوان کب آتا ہے۔ جب میں قریب آیا سلام کہا، آپ نے وعلیکم السلام کہا، میں نے مصافحہ کیا تو مجھے سردی شروع ہو گئی۔ حیران ہوں، میں نے کہا دوری میں تو سردی چلی گئی اور حضوری میں سردی پھر آ گئی۔ دوری میں سردی اس لیے چلی گئی کہ حضور کی دعا کی قبولیت کا منظر ہو، حضوری میں پھر سردی آ گئی تاکہ حضور کی شفقت کا منظر ہو۔ بس وہ کانپنے لگا، رحمت کا دریا موج میں آیا، بیٹھ کے زبیر نوجوان کو گود میں سلا دیا۔ میں کہتا ہوں جو حضور کی گود میں آئے وہ بھی شان والے، جن کی گود میں حضور آئے وہ بھی شان والے۔ نعرہ تکبیر۔ یہ منظر غار میں تھا ابو بکر صدیق کا، گود تھی ابو بکر صدیق کی اور سر مبارک حضور کا، قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ سن رہا ہے۔ فرمانے لگے ابو بکر کیا حال ہے؟ کہا حضرت میں نے تو آپ کے ساتھ وفا کی، میرا بھی کوئی مقام ہے یا یوں ہی خوش؟ فرمایا ابو بکر تو انت رفیقی فی الدنیا و رفیقی فی الغار و رفیقی علی الحوض و رفیقی فی الجنہ، تو میرا غار میں ساتھی، دنیا میں ساتھی، حوض کوثر پر ساتھی، جنت میں ساتھی، نہ تو جدا ہوگا نہ میرا خدا جدا کرے گا۔ اس لیے جمعہ کا دن تھا، حضور حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے پر ہاتھ، عمر بن خطاب کے کندھے پر، حضور کا قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ سن رہا ہے۔ فرمانے لگے ابو بکر کیا حال ہے؟ کہا حضرت میں نے تو آپ کے ساتھ وفا کی، میرا بھی کوئی مقام ہے یا یوں ہی خوش؟ فرمایا ابو بکر تو انت رفیقی فی الدنیا و رفیقی فی الغار و رفیقی علی الحوض و رفیقی فی الجنہ، تو میرا غار میں ساتھی، دنیا میں ساتھی، حوض کوثر پر ساتھی، جنت میں ساتھی، نہ تو جدا ہوگا نہ میرا خدا جدا کرے گا۔ اس لیے جمعہ کا دن تھا، حضور حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے پر ہاتھ، عمر بن خطاب کے کندھے پر مسجد میں آئے۔ فرمایا سن لو مہاجر انصارو، ہاں قضا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔
دربار الہی میں جاؤں گا، رب فرمائیں گے لے بھی ان کو آئے ہو من لا حساب علیہم، جن کا حساب بھی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ بس اسی پر 3 چیزوں پر آخری بات پھر کہتا ہوں، جمعیت علماء اسلام، نظام علماء بحمداللہ پاکستان کے اندر 3000 مدرسے ہیں، ہم ان مدرسوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تم بھی ہاتھ اٹھا کے کہو ہم جمعیت علماء کے ساتھ مل کے دینی مدارس کی خدمت کریں گے، دینی مدارس کو بڑھائیں گے، ہر مسجد میں قرآن اور حدیث کے درس دیں گے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ آپ کو پتہ نہیں مالٹا میں گرفتار رہے، واپس آئے، فرمانے لگے بس میں 4 سال وہاں رہا، سوچتا رہا کہ کمزوری جو ہے ہم نے انگریزوں کو نکالنے کے لیے کوشش کی، مگر یہ کیوں ہی ہمیں کامیابی مکمل نہیں ہوئی۔ فرمانے لگے ایک بات یہی تھی، پھر تمام اکابر کو لے کے دورہ کیا، فرمایا مقصد یہ ہے کہ اب ہر مسجد میں قرآن اور حدیث کے درس جاری کرو۔ تم بھی ہاتھ اٹھا کے کہو ہم ہر جگہ قرآن کے درس جاری کرائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، جو دن کو نہیں پڑھ سکتے رات کو بھی پڑھائیں گے۔ 2 نوجوان آئے، ہم قرآن مجید پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، بکری چراتے ہیں، دن کو فرصت نہیں، شان والے نبی رات کو پڑھاؤ تو ہم تیار ہیں۔ فرمایا اگر رات کو پڑھنے کے لیے تیار ہو تو میں بھی پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ پڑھتے تھے پھر روانے ہوتے، سردی تھی اور اندھیرا چھایا ہوا، ان کے ہاتھ میں چھڑی تھیں۔ حضور فرماتے یا اللہ اے تیرے بندے دن کو قرآن نہیں پڑھ سکتے، رات کو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو گھروں تک روشنائی کے ساتھ پہنچا۔ وہ چھڑیاں تھیں گیس کی طرح چمکتی، اس روشنائی میں گھر پہنچ جاتے۔ سب ہاتھ اٹھا کے پھر کہو ہم ہر جگہ قرآن کے درس کھولیں گے، بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، بڑوں کو بھی قرآن مجید پڑھائیں گے۔ اب وقت بہت گزر چکا ہے، انتظار میں ہو، میں نے اشارہ کر دیا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یہ مکی صاحب جو ہیں ان کے والد ماجد نام ان کا خیر محمد ہے، خیر کثیر۔ قل فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ دراہم دینار جو اکٹھے کرتے ہیں یہ بے وفائیں شب مان شب دیگر نمے مالک۔ قرآن اور حدیث کی دولت ایسی ہے، وفادار قبر میں بھی ساتھ ہوگی، میدان محشر میں بھی ساتھ ہوگی۔ قیامت کے دن قرآن مجید پڑھنے والا آئے گا، رب تعالیٰ فرمائیں گے تیرے ماں باپ نے تکلیفیں اٹھائیں، قرآن مجید پڑھایا، اب اپنے ماں باپ کو لے آؤ، البس والداہ تاجا من نور یوم القیامہ۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر نورانی تاج رکھے جائیں گے جن کی روشنائی سورج سے بھی بڑھ کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہم مسافہ کوئی نہ کرے، لاٹھی